السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن جرنی آف قرآن جو ہمارا 30 دن کا 12واں سپارہ اس کے اندر آج ہمارے خلاصہ قرآن کا حصہ ہے۔ اس میں وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، جس طرح خوراک سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، صحیح خوراک نہ ہو یا کوئی کیمیکل کا یوزج۔ اس میں وہ باتیں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں نے، اس صورت کے اندر جو تذکرے ہیں اس نے اتنا اثر کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں وہ سن کر۔ تو یہ کیا باتیں ہیں، آئیں آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں، آپ تفصیل سے خود پڑھا کریں۔ مختصر سے وقت میں ساری بات نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً آپ کے سامنے ان قوموں کے احوال جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں سورہ ہود مکمل ہے اور سورہ یوسف کا پہلا نصف حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس بارے کا جو آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ اکبر۔ اس صورت کا آغاز جو ہے نا، اس سپارے کا جو آغاز ہے، یہ اللہ نے بہت سے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر بھی چوٹ لگائی ہے، جو دنیا میں رزق اوروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، یعنی اس پوری صورت میں ان قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ نئی قوم لے کر آ گئے۔ تو اللہ ان کی بات کریں صورت کے اندر۔ تو سب سے پہلے 6 اور 7 نمبر آپ صورت تک پڑھیں گے، اس کی آیت تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جو کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ بندے کی رہنے کی جگہ، قبر، آخرت میں اس کے گھر کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بنی السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا۔ پھر جتنی اس کے اندر وما من دابۃ فی الارض، جس طرح یہاں آغاز ہے قرآن کا، تو ہر مخلوق کا رزق کو اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اس کے پیدا ہونے کی جگہ، رہنے کی جگہ، اس کی قبر کہاں ہوگی، اور آخرت میں اس کو کون سا گھر ملنا، جنت یا جہنم، اللہ کہتے ہیں سب علم ہے اللہ کو۔ 6-7 نمبر آیت تک آپ یہاں اس چیز کا مطالعہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود کی 8 نمبر آیت میں جو تذکرہ ہے کہ عرب سمجھتے تھے کہ ہسٹری یہ ہے کہ جب کسی قوم نے سچے نبی کا انکار کیا تو ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ عربوں کا ان کے رہنے کا سٹائل یہ تھا، وہ سمجھتے تھے پہلی قوموں کو اگر اللہ نے مارا ہے نبی کے نہ ماننے پر، ان کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں اتر رہا، کیوں ہم پر وہ اللہ ہمارے انکار کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کر رہا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ یہ مہلت ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ جب عذاب آئے گا نا تو ہٹایا نہیں جائے گا، جب پہنچ گیا اللہ کا عذاب۔ قرآن میں آتا نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے بڑے عذابوں سے پہلے نا اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی تکلیف آئے نا، اللہ بڑی تکلیفوں سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی آزمائش دیتے ہیں کہ پہلے سدھر جاؤ۔ زندگی میں اگر دکھ ملتا ہے، غم ملتا ہے، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی، تو اللہ کہتے ہیں عقل کرو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، شاید تمہیں یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان بن جانا آخرت کے اندر اگر اللہ فرماتے ہیں اس طرح کا معاملہ صحیح نہ ہوا تو۔ اور پچھلے سپارے کے اندر بھی میں نے یہ تذکرہ کیا تھا، وہ کہتے تھے نا امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں اترتا، تو بارش نازل کرنا ہم پر پتھروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے نبی جہاں پر آپ ہوں، آپ کے قدم لگے ہوں، آپ موجود ہوں، اللہ تعالیٰ ان قوموں پر پھر وہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو سورۃ ہود کی 8 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہلت ہے کہ تم میرے نبی کا انکار کر کے سمجھتے ہو عذاب نہیں اتر رہا، اللہ تمہیں مہلت دیے ہوئے ہے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہود سورت کی 9 اور 11 نمبر آیت میں جو بات کی ہے نا، انسان بڑا نہ شکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم اپنی نعمت روک لیں نا، نہ عطا کریں، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ مل نہیں رہا، اتنی نعمتیں دیکھتا ہے دنیا کے پاس، اپنے پاس نہیں پاتا نا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اور تنگی کے بعد آسانی کر دیں تو تنگی کو بھول جاتا ہے، یعنی بیمار ہے نا تو صحت دے دیں تو بھول جاتا ہے میں کس حالت سے گزر کر آیا ہوں۔ انسان اپنی پہلی کیفیت جب بھوکا تھا، تڑپ رہا تھا، اللہ نے ابھی کچھ نہیں دیا تھا، اب کی کیفیت بھول کر دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ یہاں یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اسے اپنے آپ پہ فخر ہونے لگتا ہے، جبکہ مومن ایسا نہیں کرتے۔ اللہ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ تنگی کے بعد جب آسانی ملے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اگر کچھ اللہ دے رہا ہے تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر اللہ آزما لیتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ مومن کی خوبی ہے۔ جو مومن نہیں ہے اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے تنگی کے بعد جب آسانی ملتی ہے۔ تو اللہ اس جگہ پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے 25 اور 26 نمبر آیت کو آپ پڑھیں گے سورۃ ہود کی، تو اللہ کہتے ہیں نعمتوں کے حوالے سے اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو دنیا میں مانگتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، دنیا کا جو سوال کرتا ہے، اور کچھ کمی نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے جو دنیا مانگتے ہیں، اللہ فرمایا دنیا پرستوں کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ دنیا مانگ لی، بعض دفعہ وہ ہوتا ہے نا، جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
دسترخوان لگ گیا افطاری کا، تو اتنے سارے مشروبات اور کھانے کی چیزیں تھیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گیا، آنسو نکلے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنی آزمائشیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو مصعب بن عمیر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے کفن بھی پورے نہیں تھے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ نے میرے ایمان کا بدلہ مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا یہ ساری دولت دے کر، کہ اللہ نے ہر چیز نعمت کا بدلہ مجھے اس دنیا میں عطا کر دیا اور آخرت میں اللہ نے مجھے شاید محروم کرنا ہو۔ وہ ڈرتے تھے کیونکہ ان کی نظر آخرت پر، ہمیشگی والی زندگی پر ہوتی کہ اللہ نے وہ ہمیں دینا ہے۔ تو اللہ یہ مومن کی خوبی بتلاتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا وہ نہیں رکھتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 25 اور 32 نمبر آئے سورہ ہود کی، اللہ کہتے ہیں جب دنیا میں شرک عام ہوا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ہم بنی نوح ہیں۔ اس دنیا کے لوگوں کے 2 والد مشہور جو تاریخ اور ہمیں قرآن و حدیث سے جو بات ملتی ہے، ایک ہمارے باپ آدم، جہاں سے ساری دنیا انسانوں کو اللہ نے چلایا بنایا، باپ آدم اور اماں حوا۔ لیکن نوح علیہ السلام کی جب قوم تھی تو اللہ نے سب کو مار دیا، صرف نوح علیہ السلام اور کچھ ساتھی بچے تھے، ان سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کو چلایا۔ تو بنی نوح بھی دنیا میں مشہور۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ 950 سال تک یہاں جو تذکرہ اللہ نے کیا ہے نا، 950 سال تک نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ 100 یا 125 لوگ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہاں یہ حوصلہ ہے ان کے لیے، ان علماء کے لیے جو کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں، ہماری کوئی بات پر عمل نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، تمہارے اوپر پہنچا دینا ہے، دل بدلنا نہ بدلنا اللہ کے یہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام قیامت کے دن جب آئیں گے نا تو ان کی قوم مکر جائے گی، وہ کہیں گے ہمارے پاس نوح علیہ السلام نے دعوت دی نہیں ہے ہمیں، انہوں نے ہم سے بات ہی نہیں کی، انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر میں میری امت نوح علیہ السلام کی گواہی دیں گے، کیونکہ ان کی گواہی ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو پھیلایا ہے۔ تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ ان کی قوم نے جب اتنی ہٹ درمی کی، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کیا، اور وہ جو عذاب جس سے تو ڈرا رہا ہے نا ہمیں نوح، اللہ سے کیا وہ لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے پھر آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ پانی یہاں پینے کو ملتا نہیں ہے اور یہ کشتی چلائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ پانی آئے گا نا تو اہل ایمان کے علاوہ کچھ نہیں بچ پائے گا، اس دن ہم ہنسیں گے تم پر جس طرح تم آج کشتی بنانے پر ہم پر ہنس رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی مکمل، تو عذاب آنے سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ عذاب کی نشانی کیا ہوگی، تو اللہ نے بتلا دیا تھا کہ فلاں ایک تندور ہے، جب وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو آپ اس کشتی پر سوار ہو جائیں، ایک ایک جوڑا ہر مخلوق میں سے لے، اس کو بھی اندر بٹھا لیں اور اللہ کے سپرد ہو جائیں، پھر پانی جو عذاب آئے گا کوئی نہیں بچے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر ایسا کیا، سارا کچھ تیار کر لیا اور سب کو اندر ایک ایک جوڑے کو بٹھا لیا۔ 37 اور 41 نمبر آیت تک یہاں اللہ نے یہ تذکرہ کیا۔ اس سے آگے 42 اور 43 نمبر آیت، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو تعلق بنا کر میں فلاں کے لڑ لگ گئی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کے میں پیر کے بیعت ہو چکا ہوں، یہ ساری چیزیں، باپ نبی ہے، پیغمبر ہے، بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، اور اللہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، عذاب شروع ہوا، مومن کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے آواز دی بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، کہنے لگا میں پہاڑ پر سہارا لے لوں گا، مجھے نہیں ضرورت، پانی سے بچ جاؤں گا میں۔ تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا تھا بیٹا آج جسے اللہ نے بچایا وہ بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام پکار رہے تھے اللہ کی طرف دیکھ کے، اللہ یہ تو بیٹا ہے آخر نہیں سمجھ رہا، تو کرم کر دے۔ اللہ نے کہا نوح تو پیغمبر ہے میرا، وہ منکر ہے میرا، تو کہتا ہے میرے اہل میں سے ہے، وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، جو تیرا کلمہ نہ پڑھے اللہ پر ایمان نہ رکھے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کی اور موج آئی، باپ کی آنکھوں کے سامنے لے کر بیٹے کو اس نے ہلاک کر دیا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے اعمال سے اور کوئی بچائے گا، کوئی کسی کے تعلق سے نہیں بچے گا۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قوم عاد، ان کی باری آئی، انہوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا۔ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے شرک چھوڑنے سے انکار کر دیا، تو ہود کی دعوت پر مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا جو مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی، اور ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں بچا۔ آپ اس آیت میں پڑھیں 50 سے 60 نمبر، یہ 10 آیتیں جو ہیں 50 سے 60 تک، اللہ نے کس طرح حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا، قوم عاد کے ساتھ، آپ کو ان آیات میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ پھر قوم سمود آئی، اللہ تعالیٰ نے 61 68 ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی شرک کر دیا۔ اللہ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، لیکن وہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، تو اللہ نے ایک چیخ بھیجی، ایسی چیخ تھی کہ جس نے ان کے دلوں کو مردہ کر کے رکھ دیا۔
اس چیخ نے پردے پھاڑ دیے کانوں کے ان کے، ساری کی ساری قومیں مر گئی، جتنے افراد وہ قبیلے اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس سے آگے لوط علیہ السلام کو اللہ نے بحر مردار کے علاقے میں قوم صدوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بھیجا خوبصورت بنا کر، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہ حرکت کی جو وہ لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ارادہ کیا، چھیڑنے لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا کہ میرے مہمان ہیں، تمہیں اتنی اس چیز کی ہوس ہے تو تم نکاح کیوں نہیں کرتے اس بیٹیوں کے ساتھ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ تو وہ بد فعلی سے لڑکوں کے ساتھ باز نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو اٹھایا اور زمین پہ دے مارا، پھر اوپر سے اللہ نے پتھر برسائے، اور کنکریٹ کے وہ پتھر جن پر نشانیاں لگی تھیں، نام لکھے تھے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ کیا۔ 77 سے 83 نمبر آیت تک آپ کو ان قوم کی حالات اور زندگی اللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے آگے 84 اور 95 نمبر آیت تک حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے قوم مدین کی طرف مبعوث کیا تھا۔ یہ وہ گناہ کرتے تھے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے، ناپ تول میں کمی، جھوٹ بولنا، سودا بیچنے میں لینے میں۔ شعیب علیہ السلام سمجھاتے تھے تو کہتے تھے آپ نبی ہیں، آپ کو کیا پتہ تجارت کا، کوئی آپ اللہ رسول کی بات کریں، صرف آپ منڈی کے بازاروں کے حالات پر بات نہ کیا کریں۔ اللہ نے قوم شعیب کو بھی، اللہ تعالیٰ نے قوم مدین یعنی شعیب علیہ السلام جس پر نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک چیخ کے ساتھ، ان پر بھی اللہ نے یہ چیخ کا عذاب بھیجا، اور اللہ نے ان کو بھی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس سے آگے سورت کے 96 اور 99 نمبر آیت تک آپ پڑھیں گے، 99 نمبر آیت تک، کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ ساری باتیں ہیں قوموں کی، یہ وہ تذکرے اور احوال ہیں۔ ان قوموں کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جتنے ان قوموں کے گناہ تھے نا، الگ الگ قوموں کے بڑے بڑے گناہ، وہ آج اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ تمام کے تمام، ناپ تول میں کمی ہے، زنا ہے، بدفعلیاں، اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے گناہ جو ان قوموں کو اللہ نے منع کیا تھا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی شریعتوں پر عمل کے لیے اللہ نے پکڑ کی۔ یہ ہمارے نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ ہمیں نہیں پکڑ رہا۔ تو یہاں تک اللہ نے قومیں جتنی اللہ نے یہاں تذکرہ کی، ان کے عذابوں کے اللہ نے تذکرے کیے، تو یہ سمجھ کر پڑھنے سے اور ان عذابوں سے، ان گناہوں سے میں بچنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ نے پہلی قوموں کو تباہ کیا۔ اس صورت میں آپ پڑھیں گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ تو یہ سارے قوموں کے تذکرے جو ہیں نا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی خود نبی تھے، راہبر تھے، وہ بھی پریشان تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی حبیب کو یہ انعام دیا کہ پہلی قوموں سے اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ اس سے آگے سورہ یوسف ہے، نحن نقص علیک احسن القصص۔ وہ یوسف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے نا، تو حضرت یوسف کے چہرے پر نظر پڑی، تو آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کأنما اوتی شطر الحسن۔ اللہ اکبر، میرا نبی خود حسین ہے، دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں، لیکن حسین جب بتلائے نا کہ فلاں بھی حسین ہے، اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری نظر یوسف کے چہرے پر پڑی نا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے آدھی دنیا کا حسن اللہ نے یوسف کے چہرے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے ایک دفعہ، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ یعنی بیٹا، باپ، دادا، پردادا، یہ سب کریم کریم اعلیٰ شخصیات ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہتر بتاؤ۔ فرمایا کہ یوسف بن یعقوب، یعقوب بن اسحاق، اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یہ باپ، بیٹا، دادا، پردادا، یہ سارے پیغمبر ہیں، سارے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت دی۔ یہ بڑی خاص صورت ہے جو اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، جہاں صورت کا آغاز کیا۔ اللہ کہتے ہیں بہترین قصے بیان کرتے ہیں، یہ جھوٹے کہانیاں نہیں ہیں لوگوں کی، یہ تذکرۃ الاولیاء نہیں ہے، بابوں کی کہانیاں نہیں ہیں کہ 40 سال تک ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے اور گھوڑے کے ادھر پاؤں رکھا تو آدھا قرآن پڑھ لیا، دوسری طرف پاؤں گیا تو پورا قرآن پڑھ لیا، پیدل سفر، مغرب عشاء وہ مکہ پڑھتے ہیں، فجر آ کر مدینہ میں پڑھتے ہیں، پھر پاکستان آ جاتے ہیں۔ یہ تذکرے بابوں کے نہیں ہیں، یہ تذکرے نبیوں کے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں بہترین قصے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کا قصہ، اللہ اکبر۔ سورہ یوسف میں اللہ نے اس تفصیل سے اس کو بیان کر دیا کہ فرمایا کہ بچپن سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کرتے دکھائے اللہ نے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے یوسف سے یہ خواب سنا تو ان کو پتہ لگ گیا یہ عظیم مرتبے پر فائز ہے میرا بیٹا بھی، تو ان کی محبت بیٹے سے بڑھ گئی۔ کچھ اور بیٹے بھی تھے تو ان بیٹوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، ان کے ذہن میں تھا کہ
جو تگڑا ہے, جو قریب ہے باپ کے, وہ باپ کا جانشین ہوتا ہے. تو ہر ایک نے کوشش کی اپنے باپ کے جانشین بننے کی. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا اپنے بیٹے یوسف کو کہ یوسف تو نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا, اگر تو سنائے گا وہ حسد رکھیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ تیرا رتبہ زیادہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو منع کیا, لیکن وہ بھائی حسد اتنا کر چکے, ان کو نظر آنے لگ گیا کہ باپ یوسف کا زیادہ احترام کرتا ہے, خوبصورت بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے. تو بڑے بھائیوں نے پلان کر لیا کہ یوسف کے خلاف سازش کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ باپ محبت کرے یوسف سے. انہوں نے پلاننگ کی اور یوسف علیہ السلام کے لیے باپ کے پاس آئے. کہا ابا یعقوب, ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں بکریاں چرانے کے لیے, تاکہ ہم شکار پر ان کو لے جائیں اور ان کو سکھائیں شکار کیسے کرتے ہیں, بکریاں چرانی ہیں تو ہم بھائی ہیں. اللہ اکبر. 11 بھائی ان کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیثوں میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, ایمان کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی سمجھتا نا میں کمزور ہوں, میرے حالات خراب چل رہے ہیں, سورہ یوسف کو مکمل پڑھ, تفصیل سے پڑھ. اللہ کہاں سے لے جا کر کن کی سازشوں سے نکال کر اللہ کیسے تخت پر لاتا ہے نا, یہ سورہ یوسف سکھاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے تو انہوں نے راستے میں جا کر مارنا شروع کر دیا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. یعقوب علیہ السلام گھر میں ہے. ایک بھائی نے ان میں سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو یار, چھوٹا ہے, اسے کوئی ترس آ گیا, اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی قافلے والا آئے گا لے جائے گا. ادھر کون سا میڈیا کا دور تھا کہ رابطہ ہوگا, وہ کہیں دور کسی ملک میں لے جائے گا, نہ کہیں رابطہ ہوگا, خود پل بڑھ کے بڑا ہو جائے یا کہاں مرضی غلام بن جائے. ہم نہیں مارتے اسے. بہرحال متفق ہو گئے. وہ نہیں مار رہے تھے, اللہ بچا رہا تھا. اللہ نے نبی کی زندگی کا سرکل ایسے چلانا تھا. تو ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. تو کنویں میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے کے حوالے کر دیا وہاں سے. تو وہ لے کر اسے مصر گئے. مصر کے ایک وزیر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا, کافی دولت دے کر وہ اپنے گھر لے گیا کہ اپنا عزیز بنا کر, خاص بنا کر اسے اپنے گھر میں رکھوں گا. اور وہ خوبصورت تھے, دکھنے میں سب سے زیادہ پیارے تھے. میرے خیال سے تو اس دور کے سب سے حسین کو دوسرا کون ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے گھر میں پرورش پروان چڑھانا اللہ نے شروع کر دیا. تو یوسف علیہ السلام نے ایوان کے اندر بادشاہ کے گھر پرورش پائی. جوان ہوئے تو زلیخا نامی جو اس گھر کی عورت تھی, بادشاہ تھی, اس کی بادشاہ کی بیگم ملکہ تھی, اس کی نیت خراب ہوگی. جوان ہو کر اس نے بے ایمان ہو کر یوسف علیہ السلام پر وہ گناہ کا ارادہ کر لیا جو ایک پیغمبر تو بالکل نہیں کر سکتا. پیغمبر, اللہ کا رسول, تو اللہ کی طرف سے اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے. تو اس نے کمرے بند کر لیے, دروازے اپنے گھر کے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام شرما رہے ہیں. شرمانے سے مراد ہے ڈر رہے ہیں. اللہ کا خوف تھا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے. اس کو لگا کہ یہ شاید یہ جو بت پڑے ہیں, یہ جو ہمارے چھوٹے خدا ہیں, وہ مورتیاں پڑی ہیں, شاید ان سے ڈر رہے ہیں, خداؤں سے. تو اس نے اس پر کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کو اس کا ڈر نہیں تھا. میرا اللہ تو بالکل ان پردوں کے اندر بھی دیکھتا ہے. اس کے لیے یہ مورتیاں, یہ دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی. اس عورت نے بڑا حیران ہو کر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا. تو جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے. اس صورت میں آپ پڑھیں گے, انہوں نے حکم دیا کہ اپنے رب کے حکم سے دروازوں کی طرف بھاگیں. انسان آج بھی بچنا چاہے نا, اللہ کی قسم اللہ انسان کو بچا لیتا ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے اللہ نے کھول دیے نا, آپ آج بھی کوشش کریں, اللہ آپ کے بھی بند دروازے جس گناہ میں ملوث ہیں, اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا. یوسف علیہ السلام بھاگے ان دروازوں کی طرف. تو دروازوں سے کراس ہوتے ہوتے اللہ اکبر آخری دروازے پر پہنچے تو اس نے پیچھے سے قمیض کو کھینچا, قمیض پھٹ گئی. اور جیسے دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا تھا, وہ کہیں آ رہا تھا. اس نے دیکھا تو وہ عورتوں نے, جس طرح اس آیت میں آئے گا پڑھیں گے, عورتوں کا مکر, اور بے شک عورتوں کا مکر سب سے بڑا مکر ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے بتلایا کہ یہ مجھے بہکانا چاہتی تھی, میرا ایمان ضائع کرنا چاہتی تھی. اس نے فوراً پینترا بدلا اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ برے ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا. بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو گواہ لے کر آؤ, وگرنہ تمہیں سزا ملے گی. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وہاں پر موجود گواہوں میں سے ایک گواہ نے شاہد, وہ شاہد بچہ سا معصوم, فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ یہ گواہی دے گا. وہ سب حیران تھے, یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر گواہی دی. ایسے کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹ ایسے معجزے کر کے دکھا. جس طرح حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو بیٹے نے بات کی, حضرت عیسیٰ نے. یہاں یوسف علیہ السلام کی باری بچے نے گواہی دی. تو وہ بول کے کہتا ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے, کیونکہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گی. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ بھاگ رہا ہے, تو پیچھے سے عورت نے کھینچا اسے. تو جب دیکھا گیا تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. اللہ نے عزت محفوظ رکھی اور اپنے پیغمبر کے کردار پہ اللہ نے داغ نہیں لگنے دیا.
لیکن بادشاہ تھا، چونکہ اس نے اپنی عزت کو خطرہ سمجھا تو اس نے فرمایا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جا کر اس قید میں ڈال دیا۔ قرآن میں آتا ہے نا، انہوں نے کہا تھا اللہ میں ان عورتوں کے جس طرف یہ گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، میں سجن یعنی قید کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میں قید میں رہ لوں گا، ان عورتوں کے گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، بہرحال انہوں نے بڑا وقت گزارا۔ تو وہاں پر کافی عرصہ گزارتے وقت وہاں پر دو لوگ ایسے جنہوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا اللہ نے ملکہ دیا تھا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، ہو بہو ایسا ہوا جیسا یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی۔ ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک بادشاہ کے پاس خاص عہدے پر فائز ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات بڑی معروف ہوگی کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بتلاتے ہیں اور صحیح بتلاتے ہیں۔ اللہ نے ترتیب بنانی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو وہ جو بادشاہ کے پاس وزیر بن کر یعنی اس کے عہدے پر گیا تھا، بادشاہ کا خاص آدمی بن کر، جام پلانے والا، خدمت کرنے والا، تو بادشاہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا، وہ پریشان ہو گیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو جس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی نا یوسف سے جیل میں، اس ملازم نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک یوسف نامی شخص ہے، وہ تعبیر بڑی اچھی بتلاتا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا بلاؤ اسے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے بارے میں وہ عورتیں وضاحت نہ کر دیں کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد اپنے کردار پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، کہا پہلے اس معاملے کو حل کرو کہ کیا تھا۔ ہمارے لوگ جو بھی ہونا کہتے ہیں میں تیری قبر سے جانا ہے، اسی تواڈے نال جانا ہے، آنکھوں گندا سانو پھر کی۔ با کردار لوگ اپنے کردار پر بات کرتا ہے، کلیئرنس دیتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہر وقت دیتا رہے، لیکن جہاں ضروری سمجھے، جہاں ماحول بن جائے تو دے جواب وہاں پر۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا ساری بات ہوئی تو انہوں نے واپس یوسف علیہ السلام کو بلایا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ساری سٹوری پوچھی اور ان عورتوں کو بھی بلایا۔ تو یوسف علیہ السلام کا کردار سچا ثابت ہوا۔ بادشاہ نے کہا یار یہ بڑا عظیم انسان ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو ساری قدر و قیمت ان کی جان کر ان کی ساری عزت پروٹوکول واپس دیے اور فرمایا کہ یوسف میرے خاص لوگوں میں سے ہوگا، یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جہر سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک بازی، یہ 1 نمبر آیت سے لے کر 53 نمبر آیت تک اب ان باتوں کو یہاں پڑھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری کلیئرنس کے ساتھ، بڑے پیارے ایمان کے ساتھ اللہ نے نکال کر کس طرح بادشاہ کے گھر میں لا کر دوبارہ اس کے ساتھ عزت سے نوازا۔ پھر آگے بھی آئے گا کس طرح اگلی جو باتیں ہیں، آیات ہیں اگلے سپارے میں، کہ اللہ نے یوسف کے بھائیوں کو پھر حقیقت کیسے کھولی اور اللہ نے عروج کیسے دیا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی جانا۔ تو یہ ساری باتیں اس واقعے میں، یہ وہ واقعہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ یوسف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار یوسف والا چاہیے۔ وہ ایک شعر تھا نا کہ ہر مجرم جو قید خانے میں لائے جاتے ہیں نا، وہ ہر قیدی مجرم نہیں ہوتا، بعض دفعہ جیل میں قید خانوں میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے، اپنے کردار کے لیے اگر ان سزاؤں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے نعمت بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور دنیا میں اگر نہ بھی ملے، بندہ شہید ہو جائے، جنت اور آخرت کی منزلتیں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اس لیے ان صورت کو پڑھنا ہے ایمان کے لیے، اپنے تقوی کے لیے۔ اس میں جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اس صورت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو عروج دیا اور ان کا ایمان بچنا اور لوگوں کے سامنے حقیقت کا کھلنا، یہ آپ اپنی زندگی پر بھی امپلیمنٹ کریں۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں سبق ہے۔ حسد سے بچنا، کوشش جاری رکھنا، اللہ پر امید رکھنا، اپنا ایمان بچلانا، ایمان بچا کر آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 53 نمبر آیت تک اس سپارے کا یہ یہاں پر مختصر سا تعارف میں نے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے خلاصہ قرآن میں 13ویں سپارے میں انشاءاللہ آپ سے بقیہ باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نیک لوگ جن کی زندگی اللہ ہمیں سناتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان طرح ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن ان جیسے نیک ہستیاں، بڑے لوگ، ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ان کی صف میں کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔